الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک دوائی ہوتی ہے جو تقریباً ہر گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر گھر کے اندر موجود نہیں بھی ہے تو بھی اس کو کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر بخار کے لیے، دردوں کے لیے، پھر دردوں میں ماہواری کا درد ہے، دانتوں کا درد ہے، کانوں کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، ان دردوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن یہ دوائی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دیتی ہے، معدے کے لیے، جگر کو نقصان دیتی ہے اور گردوں کو نقصان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کے نقصانات ہیں۔ تو آج ہم ان نقصانات کا جائزہ لیں گے اور اس دوائی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، عام طور پر معدے کے اندر جو پی ایچ لیول ہوتا ہے ایسڈ کا وہ 1 پوائنٹ سم تھنگ ہوتا ہے، لیکن یہ جو دوائی ہے اس کو استعمال کرنے سے وہ پی ایچ لیول جو ہے وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو فاسد مادے جو ہوتے ہیں وہ گردے جو ہے وہ خارج کر دیتے ہیں، لیکن اس دوائی سے وہ فاسد مادے جو ہے وہ گردوں کے ذریعے خارج نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ مثلا اس دوائی کے استعمال کرنے سے پیشاب کے اندر خون آ سکتا ہے، ٹخنوں میں سوجن آ سکتی ہے، پیشاب کے اندر کمی ہو سکتی ہے، سر درد ہو سکتا ہے، سر ایسے خالی خالی سا محسوس ہونے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، بد ہضمی ہونے لگتی ہے، پیٹ درد ہونے لگتا ہے اور پیٹ کے اندر جلن ہونے لگتی ہے، پھر کالا پخانہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر زیادہ مسئلہ ہو گیا تو جگر کی خرابی کی وجہ سے پھر کالا پخانہ بھی آ سکتا ہے، پھر سینے میں جلن ہو سکتی ہے، سانس لینے کے اندر دشواری ہو سکتی ہے، خاص طور پر جو دمے کے مریض ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ پھر ہارمونز جو ہے ہمارے ان کو یہ ان بیلنس کر دیتی ہے، پھر بعض اوقات یہ بازو کے اندر درد ہونے لگ جاتا ہے اور پھر وہ درد جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، خارش بھی ہو جاتی ہے، جسم کے اندر سوئیاں چبھنے محسوس ہونے لگتا ہے، پھر سونے کے اندر جو ہے وہ دشواری محسوس ہوتی ہے، نیند نہیں آتی آپ کو، پھر غیر معمولی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، قے آنے لگتی ہے یا قے والی کیفیت ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دھندلاپن آ جاتا ہے، پیٹ کے اندر اپھارا بن جاتا ہے، گیس ہونے لگتی ہے، جی جو ہے وہ متلانے لگتا ہے، گیس ہونے لگتی ہے۔ تو اس طرح کے یہ مسائل ہونے لگتے ہیں۔ وہ دوائی کون سی ہے؟ اس کا نام ہے، جنرک جو نام ہے اس کا وہ آئی بیو پروفین ہے، یعنی IBUPROFEN، یہ اس کا جنرک نام ہے۔ اور دوسرا جو یہاں پر فروخت ہوتا ہے برانڈ نیم، وہ ہم یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن آپ گوگل کے اوپر جا کے آپ اس کو سرچ کریں گے تو ساری اس کی وہ تصاویر وغیرہ آ جائیں گی۔
یہ سارے آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہاں سے آپ کو گوگل سے مل جائے گی۔ تو یہ دوائی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس کو جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، ورنہ یہ دوائی جو ہے آپ کو بہت سارے مسائل کو جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔